اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات باوازب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. أما بعد، رحم الله من أحيوا أمرنا. صلوات. سامعین محترم، ارباب دانش، واجب الاحترام، عزاداران مظلوم کربلا، میں نے ایک اللہ کی کتاب کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کا نبی اللہ نے دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور دوسری میں نے صادق آل محمد کی حدیث پڑھی ہے جس میں امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیو امرنا، اے اللہ اس چہرے پہ رحمت فرما، ان لوگوں پر رحمت فرما جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے. میرا دل ہے، محرم الحرام ہے، آج پہلی مجلس ہے، میں کچھ الفاظ وہ بیان کروں جس حالت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. دل ہے محرم میں، آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میں ذکر حسین سے آپ کے دلوں کو منور کرنا چاہتا ہوں. زندہ و سلامت رہیں. 1400 سال گزر گئے ہیں. میں بالکل سادہ الفاظ میں، سادہ لفظوں میں، تاکہ بچے سے لے کے بوڑھے تک میرا پیغام پہنچ جائے. 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم یا حسین کرتے رہتے ہیں. جب محرم آتا ہے ہم صف عزا بچھا دیتے ہیں. کیا اس صف کے اوپر بیٹھنے کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے؟ پہلی حدیث میں نے صادق آل محمد کی ارشاد پڑھی ہے. مولا فرماتے ہیں، اے اللہ ان چہروں کے اوپر رحمت فرما. امام کی دعا ہے، فقہ جعفریہ کے، ہماری فقہ کے جو بانی ہیں، جس سے ہم جعفری مذہب جعفری کہلواتے ہیں، ہمارے بانی مذہب اسلام کے، اور اللہ کی طرف سے حجت فرما رہے ہیں، اے اللہ ان چہروں کے اوپر رحمت فرما.
جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا مولا تمہارا امر کون سا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں ہمارا امر ذکر حسین ابن علی ہے. زندہ و سلامت رہے. مولا فرماتے ہیں ذکر حسین ہمارا امر ہے. جو اس امر کو منعقد کرتا ہے امام اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیں بابا سے. دوسری حدیث آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کتاب حوالہ حکیم نجف کا طالب علم چھوٹا سا مکتب اہل بیت کا. ہر چیز ذمہ داری سے ہے. کوئی بات اپنی زبان کا کیا ہوا ایک لفظ بھی کتاب کے علاوہ نہیں ہوگا. آپ کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں روایت نقل کی گئی ہے ذکر حسین ہوتا تھا جس طرح آج آپ نے ذکر حسین بپا کیا ہے. مجلس حسین ہوتی تھی. ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا. اللہ نے جبرائیل فرشتے کو حکم دیا اپنے کام سے. چند فرشتوں نے عرض کی جبرائیل اگر تو زمین کے اوپر جا رہا ہے ہمیں بھی آج ساتھ لے کر جا. آپ جانتے ہیں نا کوئی بڑا آدمی ہو اس کے ساتھ کچھ دوست ہوں جاننے والے ہوں کبھی کبھار اس کا شعبہ ایسا ہو گھومنے پھرنے والا وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں ہر روز تو جاتا ہے کبھی ہمیں بھی ساتھ لے جاتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جبرائیل اگر تو زمین پر جا رہا ہے ہمیں بھی ساتھ لے جا. جبرائیل سردار ہے ملائکہ کا. اس کا کہا ہوا رد نہیں ہوتا. اس کے اتنے کنٹرولات ہیں اتنے اختیارات ہیں کہ چھوٹے فرشتوں کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں. سفر کرنا شروع کیا ایسے ہی جیسے آج مجلس حسین ہو رہی ہے. ایک جگہ پہ ذکر حسین ہو رہا تھا. جبرائیل کے ساتھ یہ فرشتے آ کر جبرائیل کہتا ہے آؤ اس محفل میں چلتے ہیں. یہ جو محفل ہو رہی ہے اس میں چلتے ہیں. چلے گئے بیٹھے رہے. مجلس حسین ختم ہوئی آسمان پر چلے گئے. توجہات ہیں؟ مجلس حسین ذکر حسین ختم ہوا جنت میں چلے گئے. جو ہی ان فرشتوں کا جنت میں داخل ہونا تھا ایک جنت میں ایسی خوشبو مہکی. پوری جنت کے فرشتے جبرائیل کے پاس اکٹھے ہو کر آ کر کہتے ہیں اے جبرائیل تو ہمارا سردار ہے ذرا بتا جنت میں آج خوشبو کیسی ہے. جبرائیل کہتا ہے وہی خوشبو ہے جو پہلے ہوتی ہے. کہا نہیں آج تک ہم نے جنت میں پہلے ایسی خوشبو نہیں سنی. کچھ انداز ہی عجیب ہے کچھ ماحول ہی عجیب ہے. پوچھا آپ نے کام کیا کیا کہاں سے آ رہے ہیں کدھر آپ کی ڈیوٹی تھی اللہ نے کہاں بھیجا ہے. کہتا ہے بس اور کوئی کام نہیں کیا ہم اس زمین کے خطے کے اوپر گئے تھے اللہ کی طرف سے آرڈر تھا لیکن ذکر حسین ہو رہا تھا ہم وہ سن کر آ رہے ہیں. کچھ نعرہ سنائیں گے تو فضائل ملیں گے. آپ نے 10 دن سننا ہے. سفر ایسا ہموار بنائے کہ سفر بہت خوشگوار گزرتا جائے. اچھا زمین پر گئے تھے ذکر حسین میں بیٹھے تھے. کہا اگر ایسی بات ہے ہمیں بھی وہاں لے چلو. یہ آپ کے بیٹھنے کا منظر بیان کر رہا ہوں. ذکر حسین میں جو بیٹھے ہیں مجلس حسین میں جو بیٹھے ہیں کہا ہمیں وہاں لے جاؤ ہمیں ساتھ لے جاؤ ہم بھی ذکر حسین سننا چاہتے ہیں. جبرائیل فرشتہ عرض کرتا ہے اے میرے ملائکہ اے میرے فرشتوں اب میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتا. عزاداران حسین مجلس ختم کر کے گھر چلے گئے ہیں. کہا اچھا گھر چلے گئے ہیں. ملائکہ نے عرض کی ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہم یہ شرف لینا چاہتے ہیں جہاں ذاکر حسین پڑھتا رہا ہے اور شام ذاکر حسین سنتا رہا ہے ہمیں اس مقام پر لے چلو. توجہات ہیں کچھ اور عرض کروں. یہ ہے فضیلت ذکر حسین سننے والے کی. اب پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ سننے والا یہ ہے پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے. ایک آپ نے دنیا میں اس میں ورلڈ میں سنا ہوگا
ذاکرین سے علماء سے کہ ذکر حسین میں ہمارے 14 تشریف لاتے ہیں. ذکر حسین میں ہمارے 14 تشریف لاتے ہیں. میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کیسے تشریف لاتے ہیں؟ کیا جناب سیدہ بھی تشریف لاتی ہیں؟ کیا محمد مصطفیٰ بھی تشریف لاتے ہیں؟ کیا علی مرتضیٰ بھی تشریف لاتے ہیں؟ کہاں 14 کے 14 تشریف لاتے ہیں؟ کہاں کیسے لاتے ہیں؟ صادق آل محمد سے روایت ہے ایک مولا کا صحابی ہے جس کا نام فضیل ہے. فضیل ایسا صحابی ہے، ایسے بیٹھتا تھا جیسے یہ میرے چچا بیٹھے ہوئے صدر محفل کے آگے. یہ صدر محفل میں بیٹھے. صدر محفل کہتے ہیں سب سے آگے بیٹھنے والا شخص. ہر روز آ کر صدر محفل میں بیٹھا کرتا تھا فضیل. ایک دن صادق آل محمد کی محفل سے غائب ہوا. مولا نے پوچھا آج فضیل میری مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ کہا مولا معلوم نہیں ہے آج فضیل مجلس میں کیوں نہیں آیا، درس آل محمد میں کیوں نہیں آیا، درس آل جناب صادق آل محمد میں کیوں نہیں آیا، معلوم نہیں ہے. 2 دن گزرے، ایک دن گزرا، جناب فضیل تشریف لے آئے. مولا پوچھتے ہیں اے فضیل کل تو میری مجلس میں نہیں تھا، میرے درس میں نہیں تھا، میرے سامنے نہیں تھا، ہر روز تو سامنے بیٹھتا ہے. فضیل کہتا ہے مولا گھر پہ ایک کام پڑ گیا تھا. مولا مسکرا کر کہتے ہیں فضیل تو چھپاتا ہے، تم نے گھر میں ذکر حسین کرایا مجھے نہیں بتایا. مولا فرماتے میرے سے تو چھپاتا ہے، تو نے کل میرے جدی الحسین کی مجلس کروائی اور مجھے نہیں بلایا. کہتا ہے مولا وہاں پہ کچھ سادہ سا ماحول تھا، چھوٹی سی مجلس تھی، اس لیے میں نے آپ کو زحمت نہیں دی. مولا ارشاد فرماتے ہیں کوئی بلائے نہ بلائے ہم ضرور تشریف لاتے ہیں. اچھا مولا ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کے گھر میں جو آپ نے میری جد حسین کا ذکر کیا اس میں موجود تھا. مولا آپ بیٹھے کہاں تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. ارشاد فرمایا فضیل جہاں پہ آخری بندہ بیٹھا تھا دروازے کے پاس وہاں پر میں بیٹھا تھا. مولا آپ مجھے نظر نہیں آئے. ارشاد فرمایا فضیل تجھے یاد ہے جب تو گزرنے لگا تیرے ابا کا دامن اٹکا اور تو گرتے گرتے بچ گیا، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا دیکھا تھا. ہاں مولا میں نے یہ تو خیال کیا میری ابا کا دامن اٹکا اور میں گرتے گرتے بچ گیا، لیکن میں نے توجہ نہیں کی. مولا میں آپ کو دیکھ نہیں پایا. مولا نے ارشاد فرمایا اس بندے کے ساتھ میں صادق آل محمد بیٹھا. زندہ و سلامت رہے. اچھا مولا آپ مجلس میں بیٹھے تھے، مولا آپ مجلس کی آخری صف آخری بندے کی جگہ کیوں بیٹھے تھے؟ آپ صدر محفل میں آ کر بیٹھتے، آپ ممبر کے پاس آ کر بیٹھتے، آپ کرسی کے اوپر آ کر بیٹھتے. تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے فضیل یاد رکھ میں صدر محفل میں اس لیے نہیں بیٹھا، آخری صف میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ صدر محفل میں میری جدہ سیدہ فاطمہ زہرا بیٹھی تھی. تو جو ہے کچھ اور اس کی گفتگو پسند آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث پڑھ لوں. ایک ذاکر کو کسی بندے نے فون کیا یا مباشر ڈائریکٹ جا کر کہا میرے گھر میں ذکر حسین ہے مجلس پڑھ دے. ذاکر نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دوں گا. یہ ذکر حسین 1400 سال سے شروع ہے. اگر میں اسی کے اوپر گفتگو کرتا رہا ہوں کس کس ہستی نے ذکر کرایا ہے، کس مقام پر ہوا ہے، کتنے ظلم ہوئے ہیں، کتنی مشکلات ہوئی ہیں، کتنی کٹھن گزری ہیں، کتنا ذکر وسیع ہوا ہے اور کیا کیا اس کی فضیلتیں ہیں، تو اشرا اسی میں گزر جائے. ذاکر صاحب میرے گھر میں ذکر حسین ہے کرنے آنا. ٹھیک ہے آ جاؤں گا. جیسے میں یہاں پر آ گیا، ذاکر آ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ نہیں. ایک ممبر سجا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے
اور اکیلے کا اکیلا ذاکر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اور وہ مجلس کا جو بانی تھا، لوگ گھبرا جاتے ہیں، ذکر حسین میں لوگ نہ آئیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذکر حسین کسی لوگوں کو پریشان نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ ذکر حسین میں 14 کے 14 خود وارث تشریف لے کر آتے ہیں۔ اچھا، ذاکر آ کر پریشان ہو گیا، اس عبد خدا نے گھر میں مجلس رکھی ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، خود ہی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کام میں مصروف ہے، کبھی ادھر کوئی کام کرتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے۔ اکیلے ذاکر کو کہا تو مجلس حسین پڑھ۔ اب محبت گزار تھا مولا کا، ذکر حسین کرنے والا پرانے وقت کا ذاکر تھا، حسین کی معرفت کچھ اعلیٰ رکھتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے، کبھی میں پڑھتا ہوں۔ قبلہ کوثر عباس ہے۔ ذاکر نے مجلس شروع کر دی، اکیلے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، چند منٹ پڑھے، 10 منٹ پڑھے، گھنٹہ پڑھا، آدھا گھنٹہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جب مسائل پڑھنے لگا، کوئی ایک آواز اس کے کانوں تک بیویوں کے رونے کی آئی۔ مجلس ختم کی، ختم کرنے کے بعد پوچھتا ہے تیرے گھر میں کوئی بندہ تو ہے نہیں، یہ کس بیوی کے رونے کی آواز ہے؟ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اصرار کرتا ہے تو عام بندہ نہیں ہے جو ایک ذاکر کو پڑھا رہا ہے، مجبور کرنے کے اوپر پوچھتا ہے واقعی میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، لیکن جو میں نے مجلس کرائی ہے حسین کی ماں سننے آئی ہے۔ ذکر حسین، حسین کی اماں سننے آئی۔ اچھا، ایک اور روایت پڑھوں۔ ذکر حسین ہمارے پاس ایک ایسا منبع ہے، اگر جہاں پر ذکر ہو جائے وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے ذکر حسین میں فضیلت بخشی ہے۔ ایک روایت اور ذکر حسین کے بارے میں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، ہمیں نیاز ملتی ہے۔ ایک مولا امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کا نام دیبل ہے۔ انشاءاللہ دیبل کے اوپر مجلس میں پڑھوں گا، یہ چھوٹا سا روایت پڑھیں گے۔ دیبل نیشا پور میں تشریف لے کر آیا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا سے ملاقات کی۔ مولا نے ارشاد فرمایا دیبل تو آ گیا ہے، آج تو مجھے مجلس حسین سنا۔ اب امام رضا علیہ السلام نے حکم فرمایا دیبل مجھے مجلس سنا۔ کہتے ہیں مولا میں آپ کو مجلس سناؤں؟ ہاں دیبل تو ذکر حسین کرتا ہے نا میری جد کا، تو ذکر حسین پڑھ، میں امام رضا سنوں گا۔ مولا آپ کرسی پہ بیٹھے، میں نیچے بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا نہیں دیبل آج تو کرسی پہ بیٹھ، میں امام رضا مظلوم کا سامع بن کے بیٹھتا ہوں، تو ذاکر بن، میں سننے والا بنتا ہوں۔ مولا نے حکم دیا، دیبل کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دیبل نے بہت ذکر حسین کیا۔ روایت میں ہے وَإِن شَدَّتْ قَصِيدَتُهَا، دیبل نے بہت بڑا قصیدہ بلند کیا۔ قصیدہ بلند کرنے کے بعد مسائل حسین پڑھے، اتنے مسائل حسین پڑھے، اتنے مسائل حسین پڑھے کہ امام رضا علیہ السلام خشک کھا گئے، خشک سے فاقہ ہوا۔ امام نے ارشاد فرمایا دیبل کو اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے، ایک شرہ تھیلی کو کہتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی جناب دیبل کو ہدیہ عطا فرمائی کہ اے دیبل یہ تو نے جو ذکر حسین کیا ہے یہ تجھے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ دیبل کہتا ہے مولا میں یہ ذکر حسین اشرفیوں کے لیے نہیں کرتا۔ مولا نے ارشاد فرمایا دیبل یہ میرا حکم ہے، یہ تو ساتھ لے کر جا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ فضائل ہیں ذکر حسین کے۔ جب محرم کا چاند چڑھتا ہے حسین کی ماں مجلس سننے آتی ہے، حسین کی ماں تشریف لے کر آتی ہے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جب محرم کا چاند چڑھتا تھا ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، ہم امام صادق آل محمد کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب امام گھر سے نکلتے لباس کالا ہو جاتا، کالا پہن کر نکلتے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ حسین کا چاند چڑھ گیا ہے۔ ایک بی بی ہے
محرم کا چاند چڑھتے ہوئے اسی دن اس کا بیٹا مر گیا. بیٹے کو غسل و کفن کروانے کے بعد دفن کر دیا. آ کر قبر کے اوپر بیٹھی ہے, ادھر محرم کا چاند چڑھا. اپنے بیٹے سے کہتی ہے, بیٹا مجھے تو اس سے بہت بڑی محبت ہے, میں تیرے سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن آج کے بعد 10 دن میں تیری قبر پہ دیا جلانے نہیں آؤں گی. 10 دن کے بعد میں واپس آؤں گی اور تیری قبر کے اوپر قرآن بھی پڑھوں گی, تیری قبر کو روشن بھی کروں گی, دیا بھی جلاؤں گی. ٹھیک ہے. چلتی ہوئی یہ بیوی اپنے گھر گئی اور محرم کا چاند 10 دن اپنے بیٹے کو نہیں روئی, حسین کے بیٹے کو روتی رہی, ماتم کرتی رہی, عزاداری کرتی رہی, مجلس سنتی رہی. آخر جب یہ 10 دن مظلوم کے گزر گئے, یہ بیوی نے سوچا کہ محرم ختم ہو گیا ہے, آج ذرا میں اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤں. بیوی گھر سے چلی, قبرستان میں آتی ہے, آ کر دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھیا ہے, ضعیف خاتون ہے, جو اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر گریا کر رہی ہے. یہ بوڑھیا آ کر کہتی ہے, بیوی تو بھول گئی ہے, یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. اگر تو بھول گئی ہے اپنے بیٹے کی قبر تلاش کر, محرم سے پہلے میرا بیٹا مرا تھا, میں محرم حسین کا منا رہی تھی, آج میں اپنے بیٹے کا محرم, اپنے حسین کا محرم ختم کر کے بیٹے کی قبر پہ آئی ہوں, یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے. یہ جب بیوی نے کہا تو بھول گئی ہے, یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے, ماں حسین کی کہتی ہے, اے بیوی میں بھولنے والی نہیں ہوں, میں جانتی ہوں یہ بیٹے تیرے کی قبر ہے, لیکن پہلی محرم سے جب تو میرے حسین کو روتی رہی ہے, میں تیرے بیٹے کی قبر پہ دیا جلاتی رہی ہے. عزادارو, حسین کی ماں کسی کا قرض نہیں رکھتی. جو حسین کو روتا ہے, حسین کی ماں اس کے گھر آ کر اس کو اجر عطا کرتی ہے. حسین کی مجلس یہ بیوی ہر وقت جہاں بپا ہوتی ہے وہاں تشریف لاتی ہے. حسین کے گھر میں رونا, چند جملے گریے حسین کے اوپر تاکہ آپ کے دل روشن ہو جائے. میں نے آج کی مجلس بالکل تمہیداً ذکر حسین کے اوپر پڑھنی ہے. ایک آنسو مومن کی آنکھ سے نکل جائے, جو بندہ روئے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. امام صادق فرماتے ہیں, جس بندے کی آنکھ سے مچھر کے پر جتنا آنسو آ جائے وہ فقط بھیگ جائے, اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. سائل نے سوال کیا, مولا جو بندہ ذکر حسین میں رو نہ سکے اس کو بھی کوئی ثواب ہے؟ امام فرماتے ہیں, ہاں, جو بندہ رو نہ سکے, گریا نہ کر سکے, دھاڑے نہ مار سکے, زور سے نہ رو سکے, فقط رونے والی شکل بنا لے حسین کی ماں, اس کے اوپر بھی راضی ہو جاتی ہے. ذکر حسین میں رونا, رلانا, رونے والی شکل بنانا, آل محمد راضی ہوتے ہیں, جنت واجب ہوتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. محرم کا جب چاند چڑھتا ہے, حسین کی ماں رونے والوں کے ساتھ ساتھ ایک رومال لے کر آتی ہے. جو مومن روتا ہے اس کا آنسو اس رومال کے اندر اکٹھا کر لیتی ہے, پورے مومنین کے آنسو اکٹھے کر لیتی ہے, اور اس آنسوؤں کو اکٹھا کر کے قبر حسین پہ جاتی ہے, حسین کے زخموں کا علاج بناتی ہے. مومن کے آنسو, رونے والے عزادار کے آنسو. اور حسین کی ماں اتنی مظلوم ہے کہ محرم جب چڑھتا ہے کبھی کہیں جاتی ہے, کبھی کہیں جاتی ہے, بین کر کے کہتی ہے, اے میرے بیٹے حسین, کاش تیرے قتل مقتل ایک جگہ ہوتی, تیری اولاد ایک جگہ ہوتی, میں اپنی اولاد کو ایک جگہ روتی. محمد کی بیٹی فرماتی ہے, کبھی میں مدینہ میں جاتی ہوں, کبھی میں مکہ میں جاتی ہوں, کبھی میں شام جاتی ہوں,
کبھی میں رونے کے لیے کربلا جاتی ہوں، کبھی میں کوفہ جاتی ہوں۔ عزادارو، محمد کی بیٹی زخمی پہلو سے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن حسین کی جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتی ہے۔ عزادارو، محرم کا چاند چڑھتا ہے، بی بی مدینہ سے چلتی ہے، جہاں قبر سے اٹھتی ہے، بقیہ چھوڑتی ہے، بی بی پہلے شام آتی ہے، اپنی بیٹی زینب کو ساتھ لیتی ہے، آ کر کہتی ہے او بیٹی زینب اٹھ، حسین کا محرم شروع ہو گیا ہے۔ عزادار مجلس کر رہے ہیں، آج ہم مجلس حسین سننے جائیں گے۔ عزادارو، ایک روایت سنیں، ایک بی بی نے جب مولا حسین علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، رسالت امام نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر گریہ کر رہے ہیں۔ پوچھا بی بی جناب سیدہ نے، اے بابا آپ حسین پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میرا حسین مظلوم بھی بہت بڑا ہے۔ بابا کتنا مظلوم ہے؟ ارشاد فرمایا بیٹی دیکھنا چاہتی ہے، یوں دو انگشت بلند کیے، کربلا کا منظر دکھایا۔ بی بی جناب سیدہ کیا دیکھتی ہیں کہ مظلوم کربلا ہے، کہیں پہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں پہ جناب عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں پہ جناب قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں پہ مہمانوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ جناب جون کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ بی بی منظر دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد پوچھتی ہیں اے بابا وہ جو مظلوم بیٹھا ہے، جس کے جسم پہ تیر ہی تیر ہے، زخم ہی زخم ہے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے مار رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ مظلوم کے زخموں پہ گرم ریت پھینک رہا ہے، یہ ظالم کون ہے، یہ مظلوم کون ہے؟ ارشاد فرمایا بیٹی زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا، یہ تیرا بیٹا حسین ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا کا منظر ہے۔ عزادارو ارشاد فرماتی ہے بی بی ارشاد فرماتی ہے بابا میرا بیٹا حسین اتنا مظلوم ہے، یہ سارے ظالم ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی آج تو کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ وقت گزرے گا، اس وقت کے بعد اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا، وہ قوم تیرے حسین کے اوپر گریہ کرے گی، وہ قوم تیرے حسین کا ماتم بپا کرے گی، جہاں جائیں گے یا حسین کریں گے۔ عزادارو تم جناب سیدہ کی دعا ہو، تم بی بی کو بی بی پہ رونے اور گریہ کرنے والے ہو۔ عزادارو بہت بڑی مظلومہ بی بی ہے، اتنی مظلومہ بی بی ہے۔ ایک سلام ہے جب مولا آپ سب کو زیارت علی ابن علی مولا کی زیارت پہ لے کر جائے، وہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ علماء سے پوچھا، بہت گہری دقیق نظر کی کہ پہلے مظلوم مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ظلم کربلا میں ہوا ہے۔ عزادارو بہت تحقیق و دقیق کے بعد اس سے زیادہ کوئی جملہ نہیں ملا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کربلا میں تھے، کہتے ہیں راویان مقتل لکھتے ہیں کہ ظالموں کی دشمنان اہل بیت کی جب تک حسین زندہ تھا کسی کی جرأت نہیں تھی خیمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، جب مولا شہید ہو گئے تب مظلوم کربلا کے شہید ہونے کے بعد جب ملعون کہہ رہے تھے اب حسین مارا گیا خیمے لوٹ لو۔ عزاداروں پر علی اتنا بڑا مظلوم کیوں ہے، اول مظلوم کیوں ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب علی کا دروازہ جلایا گیا، علی کو رسیوں میں پابند کیا گیا، علی بھی سامنے تھے، ظالم تماچے مار رہا تھا، زہرا پر ظلم کر رہا تھا، علی بی بی کی مدد نہ کر سکا۔ عزادارو یہ مظلومہ بی بی اپنے بابا کے جانے کے بعد روایات مقتل لکھتی ہیں، مقتل سیدہ میں لکھا ہے 40 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ بی بی 90 دن زندہ رہی ہے، تیسری روایت 75 دن۔ بی بی نے یہ دن اتنی مشکل سے گزارے ہیں، اتنی مشکل سے گزارے ہیں کہ بیٹھتی تھی بیٹھ نہیں سکتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی،
جب مولا علی گھر میں آتے تھے مولا علی کا پہلے استقبال کرتی تھی، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھتی تھی، قدموں پر رکھتی تھی، لیکن محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد محمد کی بیٹی علی کو سلام نہ کر پاتی تھی۔ عزادارو، یہ محمد کی بیٹی اپنے بابا کے جانے کے بعد بابا کے اصحاب کے دربار میں، محمد کے مسلمان اصحاب کے دربار میں بی بی تشریف لے گئی۔ بی بی کے دل میں تھا مسلمان ہے نا، میرے بابا کے صحابی ہے نا، اور میں جا رہی ہوں، میرا احترام کریں گے۔ بی بی چلتی چلتی حسن حسین کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچی جس دربار جس منبر پہ اس کا بابا بیٹھتا تھا۔ بی بی اپنے بابا کے منبر پہ کسی کو بیٹھ کر دیکھ کر کم سے کم 3 گھنٹے، 9 سے 9 زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی۔ محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی۔ 9 گھنٹے کے بعد مسلمانوں نے کہا محمد کی بیٹی کیسے آنا ہوا ہے؟ عزادارو، محمد کی بیٹی ارشاد فرماتی ہے، مسلمانوں میں اپنے بابا کا حق لینے آئی ہوں۔ اچھا، بابا کا حق لینے آئی ہے؟ کیا فاطمہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے پاس یہ حسن و حسین امام گواہ ہیں۔ کہتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ بی بی کے گواہوں کو رد کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، ان ملونوں نے کہا، اے محمد کی بیٹی تیرے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی تحریر تیرے پاس ہے؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں، اے مسلمانوں میرے پاس اپنے بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ بی بی نے تحریر دکھائی، ایک مسلمان اٹھا، اس نے تحریر کے ٹکڑے کیے، اس تحریر کے اوپر تھوک دیا۔ اور اے مسلمانوں، اے عزاداروں، جب یہ منظر دربار میں پیش ہوا، محمد کی بیٹی کی کمر جھک گئی، بی بی کے سر کے بال سفید سے سیاہ ہو گئے۔ محمد کی بیٹی نے ارشاد فرمایا، اے حسن بیٹے، اے حسین بیٹے، مجھے سہارا دو، تمہاری ماں ضعیف ہو گئی ہے۔ عزاداروں، بی بی دربار سے چلی، اپنے گھر میں پہنچی، اس مقام پر پہنچی جس مقام پر بی بی سیدہ کی مسند تھی۔ مسند کے اوپر بیٹھنا چاہا، جناب زینب عالیہ ارشاد فرماتی ہیں، اے بی بی ایھا العجوزہ، اس مسند پہ نہ بیٹھنا، یہ میری ماں زہرا کی مسند ہے۔ اگر تجھے مسند کا شوق ہے، تجھے میں مسند اور بنا کر دیتی ہوں۔ بی بی نے اپنے پریشان بال پیشانی سے ہٹائے، ارشاد فرمایا، اے بیٹی زینب مجھے پہچان، میں تمہاری ماں زہرا ہوں۔ اے اماں، تو دربار میں حق لینے گئی تھی، اے بیٹی زینب مجھے حق نہیں ملا، تیری چادر کا خطرہ ہے۔ عزادارو، محمد کی بیٹی پہ اتنا ظلم مسلمانوں نے اب بھی حیا نہیں کیا۔ چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد مسلمان لکڑیاں لے کر محمد کی بیٹی کے دروازے کے اوپر آئے۔ دروازے کے اوپر آ کر محمد کی بیٹی کا دروازہ دکل باب کیا۔ دکل باب کرنے کے بعد نبی کی بیٹی دروازے پہ آئی، آ کر کہا کون ہے؟ تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں، آنے والے کون ہیں؟ کہتے ہیں محمد کے ہم مسلمان ہیں، اصحاب محمد ہیں، ہم علی کو لینے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، علی مصروف قرآن ہے، قرآن لکھ رہے ہیں۔ علی نے وعدہ کیا ہے جب تک میں قرآن مکمل نہ کر لوں میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ عزادارو، بی بی کا یہ کہنا تھا۔ مسلمانوں نے کہا محمد کی بیٹی علی کو باہر بھیجو، ورنہ ہم اس دروازے کا تقدس پامال کر دیں گے، دروازے کو ہم گرا دیں گے۔ عزادارو، یہ کہنا تھا، ان مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگا دی۔ اب منظر دیکھیے گا، یوں دروازہ تھا، یوں دیوار تھی، اور در و دیوار کے درمیان محمد کی بیٹی تھی۔ مسلمانوں نے دروازے کو جلایا، دروازے میں لوہے کی میخیں تھی، انہوں نے جلنا شروع کر دیا، انہوں نے سرخ ہونا شروع کر دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے پاؤں کی ٹھوکر دروازے کو ماری، دروازہ گرا محمد کی بیٹی کے پہلو کے اوپر۔ محمد کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آ گئی، مسلمان اوپر سے گزرتے رہے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، اے فضا مجھے سہارا دو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ محمد
محمد کی بیٹی غش کھا گئی. اتنے میں جب آفاقہ ہوا ارشاد فرماتی ہیں اے فضا ابو الحسن کہاں ہیں؟ اپنے پہلو کا درد بھول گیا. بی بی فضا نے ارشاد فرمایا محمد کی بیٹی علی کو مسلمان رسیوں میں پابند کر کے دربار کی طرف لے گئے ہیں. عزادارو بی بی کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا, پسلیوں کا درد بھول گیا, محسن کا درد بھول گیا. محمد کی بیٹی چلتی ہوئی اس مقام پر آئی تھی جہاں پہ علی کو پابند رسیاں کیا ہوا تھا. علی کے پہلو میں ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتی ہیں خلو ابن عمی, اے مدینے کے مسلمانوں میرے چچا زاد کو چھوڑ دو. عزادارو انہوں نے جب نہیں چھوڑا ایک آدمی آگے بڑھا, بڑھ کر کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو مدینے کی عام خاتون ہمارے درمیان حائل ہو رہی ہے. عزادارو اس نے تماچا مارا, بی بی کے گوشوارے گرے, بی بی کا چہرہ زخمی ہوا. عزادارو ایک اور آگے بڑھا, اس نے تلوار کا دستہ مارا, بی بی کا پہلو زخمی ہوا, بازو زخمی ہوا. محمد کی بیٹی وہاں سے واپس لوٹی, بابا کا زخمی کرتا اٹھایا, سر پر رکھا, بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے بابا محمد میرے گھر کو جلایا میں چپ کر گئی, میرا محسن شہید کیا میں چپ کر گئی, میرا پہلو زخمی ہوا میں چپ کر گئی, اب میں برداشت نہیں کروں گی. اب الحسن کو دربار میں لے گئے ہیں. عزادارو مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہوئی, روایت کرتے ہیں اگر کوئی ناکا سوار ہوتا مدینے کی دیواروں کے نیچے سے گزر جاتا. علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں سلیمان جلدی کر محمد کی بیٹی کو کہے اب بد دعا نہ کرنا ورنہ مدینہ تباہ ہو جائے گا. عزادارو جب پیغام ملا محمد کی بیٹی کے ہاتھ تو نیچے آ گئے, لیکن غربت کا عالم یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کی قبر کی طرف بڑھی, ایسے بابا کی قبر پہ گئی جیسے عاشور کے دن حسین علی اکبر کی قبر پہ کوہنیوں کے بال چلتے ہوئے گئے. بابا کی قبر کو سینے سے لگایا, ارشاد فرمایا بابا اب تیری بیٹی فاطمہ اس دنیا کے دکھوں سے تنگ ہو گئی ہے, اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی, بابا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون.